اب عمرو بن سعد حضرت حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت نے اس کے سامنے یہ تجویز رکھی کہ دیکھو 3 باتوں میں سے ایک بات منظور کر لو، ایک یا مجھے کسی اسلامی سرحد پر چلے جانے دو یا مجھے موقع دو کہ میں براہ راست یزید کے پاس پہنچ جاؤں، 3 اور پھر یہ کہ جہاں سے آیا ہوں وہیں واپس چلا جاؤں۔ ابن سعد نے یہ تجویز خود منظور کر کے ابن زیاد کو بھیج دی۔ اس نے لکھا ہمیں یہ منظور نہیں ہے، بس ایک ہی بات ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ یزید کے لیے میری بیعت کر۔ انہوں نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس پر آپس میں لڑائی چھڑ گئی اور حضرت کے سب ساتھی مظلومانہ شہید ہو گئے، جن میں 10 سے کچھ اوپر نوجوان ان کے گھر کے تھے۔ اسی اثنا میں ایک تیر آیا جو حضرت کے ایک چھوٹے بچے کو لگا جو گود میں تھا۔ آپ اس سے خون پوچھ رہے تھے اور فرما رہے تھے اے اللہ، ہمارے اور ایسے لوگوں کے بارے میں فیصلہ فرما جنہوں نے پہلے یہ لکھ کر ہمیں بلایا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے، پھر اب خود ہی ہمیں قتل کر رہے ہیں۔ اس کے بعد خود تلوار ہاتھ میں لیے مردانہ وار مقابلہ کیا اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے رضی اللہ عنہ۔ اور یہ شخص جس کے ہاتھ سے حضرت حسین علیہ السلام شہید ہوئے قبیلہ مزہج کا آدمی تھا، اگرچہ اس بارے میں دوسرے اقوال بھی تاریخوں میں مذکور ہیں۔ مزہج ہانی کا وہی قبیلہ تھا جس نے قصر عمارت پر چڑھائی کر دی تھی۔ یہ شخص حضرت کا سر مبارک تن سے جدا کر کے ابن زیاد کے پاس لے گیا۔ ادھر ابن سعد بھی حضرت کے گھردار کو لے کر ابن زیاد کے پاس پہنچ گیا۔ ان کا صرف ایک لڑکا بچا رہ گیا تھا اور وہ یہ علی بن حسین زین العابدین تھے، جو روایت کے راوی ابو جعفر الباقر کے والد تھے۔ یہ عورتوں کے ساتھ اور بیمار تھے۔ ابن زیاد نے حکم دیا اس بچے کو بھی قتل کر دیا جائے۔ اس پر ان کی پھوپھی حضرت زینب بنت علی علیہ السلام اس کے اوپر گر پڑیں اور فرمایا کہ جب تک میں قتل نہ ہو جاؤں گی اس بچے کو قتل نہ ہونے دوں گی۔ اس صورتحال کے نتیجے میں ابن زیاد نے اپنا یہ حکم واپس لے لیا اور بعد میں اسیران جنگ کو یزید کے پاس بھیج دیا۔ جب حضرت حسین علیہ السلام کے یہ بچے کو 6 افراد خانہ یزید کے دربار میں پہنچے تو چند درباریوں نے حسب دستور یزید کو تہنیت فتح پیش کی۔ اس کے بعد یزید نے ان سب کو محل سرا میں بھیج دیا، پھر ان کو تیار کرا کے مدینہ روانہ کروا دیا۔ جب یہ لوگ مدینہ پہنچے تو خاندان عبد المطلب رضی اللہ کی ایک عورت سر پیٹتی اور روتی ہوئی ان سے ملنے کے لیے آئی اور اس کی زبان پر یہ اشعار تھے۔